ہسٹری آئی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ کے اندر بہت سی خونریز جنگوں کا ذکر ملتا ہے جن کے اندر کروڑوں لوگ مارے گئے۔ ہر جنگ کی طرح اس کے اثرات بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ جنگیں محدود اثرات کی وجہ سے تاریخ میں زیادہ مشہور نہیں ہوئی، لیکن کچھ جنگوں نے ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے آئندہ آنے والی صدیوں تک مستقبل کا ایک رخ متعین کر دیا۔ انہی مشہور و معروف جنگوں میں جنگ ترین کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جنگ ترین کے بعد صدیوں تک مسلمانوں کی برصغیر پر ایک مستقل حکومت کی راہ ہموار ہوئی۔ محمود غزنوی نے 11ویں صدی کے اوائل میں برصغیر پاک و ہند پر کئی کامیاب حملے کیے، لیکن ہر حملے کے بعد غزنوی مفتوح علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کی بجائے واپس افغانستان لوٹ جاتا تھا۔ 1173 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے غزنوی سلطنت کو شکست دے کر اپنی سلطنت قائم کی۔ اس وقت برصغیر پر مختلف راجاؤں کی حکومت تھی اور یہ تمام راجا مشہور راجپوت حکمران پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں متحد تھے۔ 1190 میں غوری سلطنت نے پرتھوی راج کو خط لکھ کر سلطان غیاث الدین غوری کی اطاعت کا حکم دیا، جسے پرتھوی راج نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ 1191 میں غیاث الدین غوری نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین غوری کو برصغیر پر حملے کا حکم دیا۔ شہاب الدین 5000 سپاہیوں کی چھوٹی سی گھڑ سوار فوج کو لے کر برصغیر پر حملہ آور ہوا اور ابتدائی معرکہ بٹھنڈا کے مقام پر ہوا، جس میں غوری نے پرتھوی راج کے مقامی حکمران کو عبرتناک شکست دے کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اتنی دیر میں پرتھوی راج چوہان مقامی راجاؤں کی مدد سے لاکھوں کا لشکر تیار کر چکا تھا۔ یہ فوج ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لشکر میں ہاتھی بھی کافی تعداد میں شامل تھے۔ ادھر شہاب الدین غوری کو جب پرتھوی راج چوہان کی خبر ملی تو وہ کمک کا انتظار کیے بغیر مخالف لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں فوجوں کا ترائن کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ شروع میں غوری کی فوج نے اپنے کم تعداد ہونے کے باوجود بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن اتنے بڑے لشکر کے سامنے غوری سرداروں کے اوسان خطا ہونے لگے۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ غوری کی گھڑ سوار فوج کے گھوڑے ہاتھیوں سے ڈر کر میدان سے بھاگنے لگے۔ ان لمحات میں وہ لمحہ بہت قریب تھا جب شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کے بھائی کی تلوار کے وار سے زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرنے والا تھا کہ غوری کی فوج کے ایک خلجی غلام نے اسے سہارا دیا اور دشمن کے شکنجے سے بچا کے لے گیا۔ غوری لشکر کو شکست ہوئی اور شہاب الدین غوری زخمی حالت میں کابل کی طرف روانہ ہوا۔ واپس جا کر شہاب الدین غوری نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ میدان جنگ سے بھاگنے والے سرداروں کو عبرتناک سزائیں دی، اور دوسرا یہ کہ اس نے عہد کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لے گا وہ نیا کپڑا زیب تن نہیں کرے گا۔ پورے 1 سال کی تیاری کے بعد شہاب الدین غوری پورے 1,20,000 کی فوج کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ ادھر جب پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ 3,50,000 کا بڑا لشکر لے کر غوری کا مقابلہ کرنے نکلا۔ دونوں فوجیں ترائن کے مقام پہ دوبارہ اکٹھی ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے پرتھوی راج نے صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ تم واپس افغانستان چلے جاؤ، ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو اپنا پچھلے سال والا انجام یاد رکھو۔ اگرچہ یہ پیغام حقارت بھرا تھا، لیکن غوری نے اس کو ایک عجیب انداز میں اپنے حق میں استعمال کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ غوری نے چوہان کو واپس جواب بھیجا کہ میں تو فوج کا کمانڈر ہوں اور میں یہاں اپنے حکمران بھائی غیاث الدین غوری کے حکم پر آیا ہوں، اس لیے صلح کا فیصلہ بھی میں اس سے پوچھ کر ہی کروں گا۔ مجھے اپنے بھائی کا جواب لینے کے لیے وقت چاہیے۔ پرتھوی راج چوہان کے لشکر نے اس کو اپنی فتح سمجھا اور یہ گمان کیا کہ غوری ہماری بڑی فوج دیکھ کر ڈر گیا ہے، اس لیے وقت مانگ رہا ہے۔ اب صبح جنگ نہیں ہوگی۔
ساری رات راجپوت لشکر رقص و محفل میں مشغول رہا، جبکہ ادھر شہاب الدین غوری پوری طرح تیاری کر چکا تھا۔ ابھی صبح کی روشنی پھوٹی نہیں تھی کہ غوری لشکر نے ساری رات رقص و محفل میں مشغول راجپوت لشکر پر حملہ بول دیا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ راجپوت لشکر کہیں اپنے قدم نہ جما سکا۔ پرتھوی راج کی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی اور راجپوت لشکر اس طرح منتشر ہوا کہ دوبارہ ان میں غوری کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بر صغیر میں باقاعدہ مسلم حکومت کا آغاز ہوا جو 7 صدیوں تک قائم رہا۔ غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کا حکمران مقرر کیا۔ شہاب الدین غوری کے دور میں کھوکھروں نے شہاب الدین غوری کے خلاف بغاوت کر دی۔ غوری نے کھوکھروں کو عبرتناک سزائیں دی اور ہزاروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور باقی سب کو غلام بنا لیا۔ غوری انہی 20 غلاموں کے ساتھ اور 3 محافظوں کے ساتھ واپس افغانستان جا رہے تھے کہ رات کے وقت ان 20 کھوکھر غلاموں نے بغاوت کر دی۔ غلاموں نے غوری کے خیموں پر حملہ کر دیا اور غوری اور ان کے 3 محافظوں کو جیلم کے مقام پر قتل کر دیا۔ وہ آج بھی زحاوہ کے مقام پر غوری کا مزار واقع ہے، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر نے 1994 میں پختہ کروایا۔ اس جنگ کے اثرات اتنے گہرے اور دیر پا تھے کہ آج بھی انڈیا پاکستان کے حالات پہ نظر آتے ہیں۔ جب بھارت نے اپنے ایٹمی ہتھیار کا نام جنگ ترین کے سپہ سالار پرتھوی راج چوہان کے نام پہ رکھا تو پاکستان نے بھی مقابلے میں ایک ایٹمی میزائل بنایا جس کا نام جنگ ترین کے فاتح شہاب الدین غوری کے نام پہ غوری میزائل رکھا گیا۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔